مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیان سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ایک بار میں مسجد میں محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اچانک آپ نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس جس قدر شراب ہے میرے پاس لے آئے۔ اب یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان گھروں کو چل دیے اور جس قدر شراب ان کے پاس تھی لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ کوئی مٹکا لے کر آیا تو کوئی شراب سے بھرا ہوا مشکیزہ، الغرض جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا۔ جب سب آ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس ساری شراب کو میدان بقیع میں جمع کر دو۔ جب جمع ہو جائے تو مجھے بتانا۔ اس حکم پر بھی فوراً عمل ہوا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد کی جانب تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ کے ہمراہ ہو لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کر رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے ہمراہ ہو لیا۔ راستے میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں میری جگہ لے لیا اور مجھے بائیں طرف کر دیا۔ پھر کچھ آگے جا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے تو آپ نے مجھے پیچھے کر کے انہیں اپنے بائیں جانب لے لیا۔ یوں جب ہم سب اس جگہ پہنچے جہاں شراب جمع کی گئی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم سب جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے یہ شراب ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا، مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے شراب پر اس کے نچوڑنے والے، جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، پینے والے اور پلانے والے، لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر، بیچنے اور خریدنے والے اور اس کی قیمت کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر آپ نے ایک چھری منگوائی، اسے تیز کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب چھری تیز ہو گئی تو آپ نے اس سے شراب کے مشکیزوں کو پھاڑنا شروع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر صرف شراب بہا دی جائے اور مشکیزوں کو پھاڑا نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے،
کیونکہ یہ مشکیزیں بعد میں بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میں ایسا غضب الہی کی وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ان مشکیزوں سے نفع اٹھانے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر کہ چہرے پر جلال کے آثار ظاہر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے حکم فرمائے، اس کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں خود ہی یہ کام کروں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خود چھری لے کر مشکیزیں پھاڑنے کے عمل سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے یہ کام خود کیا، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر بھی اس کام کو ان کے حوالے نہ فرمایا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہمارا موضوع شراب ہے، اور شراب ہمارا موضوع کیوں ہے اس کی بھی وجہ ہے۔ میرے پاس پچھلے دنوں کی خبر آئی کہ پاکستان کے ایک شہر میں زہریلی شراب پینے سے 53 افراد جان سے چلے گئے اور درجنوں کی حالت غیر ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ کچی شراب، کمزور قسم کی ایسی شراب جس میں مرنے کے چانسز سمجھو کہ بڑھ جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے جب علاج وغیرہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ یہ اندر جا کر اس نے جسم کو اندر سے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کس طرح بنتی ہے، یہ کہاں کہاں بنتی ہے، اس کی کچھ معلومات بھی ملی ہیں، لیکن ڈیفینیٹ مطلب یہ ایک سنت و بھرا بیان ہے۔ میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اور یہاں موجود فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں سے بھی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک تو شراب بڑھ رہی ہے، یہ تو مجھے بھی جن لوگوں نے بتایا، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بعض جگہوں پر کہ یہ ایک ایسا ملک جس کو اسلام کے نام پر حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانیں دی گئیں کہ یہاں پر مطلب کہ اسلامی انداز زندگی ہم اختیار کریں گے اور اسلام و دین کا ہی مطلب کہ انداز ہم اختیار کریں گے۔ سارے کہ یہی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ایک خالصتاً اسلام کے نام پر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو۔ لیکن جب ہم یہ بیان کر یا سن رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اسلامی اقدار اور اسلامی انداز، اسلامی تہذیب، اس کا بڑا مطلب کہ ایک طبقہ ہے، میں نہیں کہتا کہ 100%، ایک بڑا طبقہ ہے جو شاید ان چیزوں کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کر رہا، بلکہ شراب کا بننا، شراب کا بکنا، شراب کے ان اڈوں کو چلانے کے لیے رشوتیں کھانا، رشوتیں لینا، تھانوں کی رشوتیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور سرپرستی میں اس طرح کچی شرابوں کا بننا کہ کچی شرابیں یہ زیادہ تیزی کے ساتھ، میں نہیں کہتا کہ جو شراب کچی نہیں ہوتی اس کے کوئی نقصان نہیں ہوتے، نہیں، اس لیے میں نے ایک بات کی قید لگائی کہ کچی شرابیں، یہ گندی شرابیں، یہ زیادہ تیزی کے ساتھ جسم کو اندر سے بڑی بری طرح برباد کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ ان کے اندر ایسے ایسے اجزاء ہوتے ہیں اور یہ جس طرح بنتی ہیں اس کا پورا پروسیجر میں نے پڑھا تھا، اور میں ڈیفینیٹلی کیوں پروسیجر بیان کروں، اس کا پورا پروسیجر پڑھا، یہ کس طرح بنتی ہیں اور کس طرح یہ سڑی ہوئی چیزوں سے بنتی ہیں، اور یہ کتنی تیزی کے ساتھ اپنے پینے والے کو تباہ و برباد کرتی ہیں، اس کا کچھ میں نے بیان سے پہلے کچھ اس کا معاملہ دیکھا تھا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کچی شرابوں سے کا جو واقعہ ہوا، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایسا نہیں کہ صرف غیر مسلم مبتلا ہیں، وہ تو مبتلا ہیں،
ظاہر ہے کہ غیر مسلم مبتلا ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، مر جاتے ہیں، مگر رپورٹ یہ ملتی ہے کہ اس میں مسلمان بھی مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، بلکہ بہت کچھ اس میں خرابیاں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے ایک کلچر ہے جس میں شراب ایک کلچر وائز پی جا رہی ہے، اور جیسے عام گھروں میں ہر گھر نہیں کہہ رہا، لیکن کئی گھر ایسے ہیں، اب تو کئی سنائے دعوتیں ایسی ہیں، کئی ایسے مطلب کے معاملات ہیں کہ جہاں پر شراب کے حوالے سے اب وہ رکاوٹ نہیں ہے، دعوتوں میں، پارٹی وغیرہ میں، اس طرح کی اس میں اب دعوتوں کا سلسلہ جیسے کہ چل رہا ہوتا ہے، ایسا سنا ہے۔ دوسرا موضوع ہمارا وہی ہے کہ پچھلے دنوں اپنے یہیں کی پاکستان کی خبر ہے کہ پسند کی شادی نہ ہونے پر جوڑے نے عدالت میں خودکشی کر لی، کورٹ میں، اور عشق میں ناکامی پر 18 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی۔ یعنی عشق کے مجازی اور اس طرح مطلب کہ یہ جو پسند کی شادی نہ ہونے پر یہ خودکشی کے اور اپنے آپ کو مار دینے کے واقعات یہ بھی پہلے نہیں ہیں۔ ریوالور سے خود کو مارنے کے واقعات، لڑکا بھی خود کو مار دیتا ہے، لڑکی بھی خود کو مار دیتی ہے، لڑکا بھی خودکشی کر لیتا ہے، لڑکی بھی خودکشی کر لیتی ہے، وہ بھی گولیاں کھا لیتا ہے، وہ بھی گولیاں کھا لیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مطلب کہ جو ہم سن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک موضوع ہے ہمارا کہ آخر یہ جو شراب اور یہ کچی شراب اور یہ خودکشی اور یہ عشق مجازی اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رچ بس رہی ہیں بدقسمتی کے ساتھ، آپ کہیں کہ میرے گھر میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں ان چیزوں سے ابھی بچت ہے، لیکن کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ان چیزوں کو غور نہیں کریں گے، ان چیزوں کو روکیں گے نہیں، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ آگ کی چنگاری آپ کے اور میرے گھر میں بھی داخل ہو جائے۔ یعنی آپ کہیں کہ ہمارے محلے میں نہیں ہے، آپ کے شہر میں ہے، باقی محلے بھی تو کم ہی محلے رہ گئے ہوں گے، مطلب ایسے بھی اب کتنے محلے کہ جس میں یہ نہیں ہے، یہ ایسے کتنے محلوں میں گھر ہے کہ جن میں مطلب کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اللہ کرے کہ آپ میری بات کو سنجیدگی کے ساتھ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ بہت ایک برننگ ایشو ہے، ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اور ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یعنی خبریں اخبار میں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی اسی خبریں دیتا ہوگا، لیکن ایک خبر سے کیا ہمارے معاشرے میں سدھار آ جائے گا؟ میں بھی آپ کو بیٹھ کر 2 منٹ کے اندر یہ خبر سنا کر چلا جاتا، لیکن اس خبر کے بعد ایسی خبریں نہ آئیں، ہم لوگوں نے کیا اس کے لیے اقدامات کیے ہیں؟ تو نہ یہ خودکشی کا واقعہ پہلا، نہ یہ کچی شراب سے مرنے والوں کا واقعہ پہلا۔ شراب نوشی سے ہر 10 سیکنڈ میں ایک شخص کی موت، سالانہ 33 لاکھ اموات شراب کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ عالمی ادارہ صحت نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال شراب نوشی سے 33 لاکھ افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے اتنے لاکھ افراد کن کن معاملات میں شکار ہوتے ہیں؟ یقیناً ایک دہشت اور ایک اس طرح کے جو مرڈر کیسز ہوتے ہیں، واقعی یہ ایک خطرناک اور خوفناک کیسز ہیں، مگر دنیا میں ان کیسز سے اور ان واقعات سے فوت ہونے والوں کی تعداد، انتقال کرنے والوں کی تعداد، ہلاک ہونے والوں کی تعداد اور شراب کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد، اس کا موازنہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا شراب نوشی کرنے والے ممالک میں 35واں نمبر ہے۔ اب یہ پاکستان کا 35واں نمبر کیسے آ گیا؟ امریکہ میں گزشتہ برس شراب نوشی سے 33,000 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ کے اسپتالوں میں نفسیاتی بیماریوں میں 85% صرف شرابی تھے۔ کس میں؟ نفسیاتی بیماروں میں 85%، یعنی کہ شراب یہ انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی، کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتی نا۔ اچھا، اسی طرح شراب کی بڑھتی ہوئی مانگ، یہ ایک خبر ہے۔ اسی طرح اور کافی خبریں ہیں، ذرا اب کون سی خبر میں آپ کو سناؤں گا۔
ان شارٹ یہ ہے کہ شرابیں پی کر لوگ لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس نحوست سے محفوظ فرمائے اور ہمیں گناہ کرتے کرتے نہیں، اللہ تعالی کی عبادت کرتے کرتے موت آئے، نیکی کرتے کرتے موت آئے، پرہیزگاری اختیار کرتے کرتے موت آئے. اس لیے آج ایک تو یہ موضوع شراب کا کہ ایک کاش کہ ہم اپنے اس معاشرے کو، جس طرح ہم سود کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سود ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، تو آپ نے سود کو ختم کرنے میں اپنا کیا کردار ادا کیا؟ میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرتا ہوں، ہر فرد اپنی ذمہ داری پر غور کرے. بینگ اے نیشن پرسن، ایک قومی فرد ہونے کی حیثیت سے، پھر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام ہونے کی حیثیت سے. عاشق رسول تو آپ بھی خود کو کہتے ہوں گے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، مگر میں تمام عاشقان رسول، یہ غلامان رسول، یہ تمام اسلامی بھائیوں کو اور اسپیشلی ملک پاکستان میں اور دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے طور پر شراب کی نحوست کو ختم کرنے میں کیا کردار ادا کیا. میں نہیں کہتا کہ اس وقت بیان میں ایک تعداد شرابیوں کی سن رہی ہوگی، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، شرابیوں کی ہو سکتا ہے نہ سن رہی ہو، لیکن معاشرے میں شراب ہے، اس کا تو آپ بھی انکار نہیں کریں گے. پاکستان کا یہ حالت ہے، پاکستان کا نمبر اگر 35واں ہے تو فرانس میں بھی شراب بہت ہے، حالانکہ فرانس میں مسلمانوں کی لاکھوں کی تعداد ہے فرانس میں. اسی طرح یو کے میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، اسی طرح امریکہ میں چلے جائیں، فارس کی طرف چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، یعنی مسلمانوں کی تعداد، ایسے کئی مسلمانوں کے بچوں کے گھرانے ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ہوں بھی، واللہ عالم، جن کے بچے باہر ملکوں میں کمانے کے لیے گئے اور شاید یہاں بیٹھے ہوئے ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوگا، بیوی بچوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے گھر کا فرد کمانے کے ساتھ ساتھ شراب کے نشے میں دھوتے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر روزگار ہی نہیں ہے، وہ شراب ہی پی رہا ہوتا ہے. شراب پینے کے میں نے اسباب پڑھے ہیں. شرابی بننے کا ایک سبب یہ ہے کہ شرابی بنتا ہے بندہ، ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو روزگار نہیں ہوتا. جو روزگار نہیں ہوتا تو چاروں طرف سے پریشر اور پریشانی آ رہی ہوتی ہے، ٹینشن آ رہا ہوتا ہے اور وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ شراب پی کر میں اپنی بے چینی کو دور کر لوں گا. کیونکہ ابھی ہمارے کراچی، باب المدینہ کراچی کی ایک مقامی یونیورسٹی میں سیمینار ہوا تھا. اس سیمینار میں جو رپورٹ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 70 لاکھ غریب لوگ یہ مختلف نشے کے، جس میں شراب شامل ہے، عادی بن جاتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ اس کی وجوہات پر بحث کی گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں کا شاید یہ کوئی یونیورسٹیز، مقامی یونیورسٹی، مجھے نام پتا ہے، اس میں ایک سیمینار ہوا ہے. ٹھیک ہے، سیمینار ہو گئے، کانفرنسز ہو گئی اور آپ نے اس پر مطلب ڈیبیٹس کر لی، مگر چینجز کیا آئی؟ چینجز کیا ہے؟ میں تو یہاں آپ کے سامنے ایک فریاد لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اے میرے دین اور اسلام کا درد رکھنے والوں، عاشقان رسول، اس قوم کو شراب کی نحوست سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور معلوم کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ سننے والا کو سارے شرابی تھوڑی ہے جو آپ بولو گے کہ یار ہم تھوڑی شراب پیتے ہیں. آپ شراب نہیں پیتے ہوگے. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے. مگر معاشرے میں شراب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے آپ کا بھی ایسی دعوت میں جانا ہو سکتا ہے کہ جہاں پانی اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ ساتھ شراب پلائی جا رہی ہو. آپ کا بچہ جا سکتا ہے، آپ کی بچی جا سکتی ہے. یہ کچی شرابیں خدا نہ خواستہ کسی کے گلے میں پڑ گئی، پیتے ہوئے ہمارے ساتھ زہریلی شرابیں پی رہا ہے. اس میں کچی شرابوں میں زہریلی شراب شامل ہے، کیونکہ اس میں جو اجزاء شامل ہے نا، یہ پینے کے بعد بندہ بچے گا کیسے؟ اچھا، چونکہ یہ سستی ملتی ہیں. عام جو برانڈڈ شرابیں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہر شراب سے محفوظ فرمائے. تو جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ قسم کی ایک برانڈڈ شرابیں جو ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، غریب آدمی نہیں پی سکتا. اب بے روزگار آدمی ہے، اس کو سستی شراب پینی ہے، وہ اس طرح کی شرابیں لے لیتے ہیں.
ملازم بہت چھوٹی تنخواہ والا ملازم آدمی ہے، دن رات ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، تحقیر ہو رہی ہوتی ہے، رسوا ہو رہا ہوتا ہے، شراب پی لیتے ہیں۔ گھر کے اندر جو مغز ماری ہو رہی ہوتی ہے تو جناب وہ بچے بھی مغز ماری کر رہے ہیں، تو بیوی بھی مغز ماری کر رہی ہے، تو آمدنی ہے نہیں، تو آدمی اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب پی رہا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آخر یہ بے روزگار آدمی، یہ پریشان حال آدمی، یہ اس طرح دکھوں میں گھرا ہوا آدمی شراب کیوں پی لیتا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ میڈیا پر یہ چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے یہ چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ بھائی کیسے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے چیزیں پروموٹ ہو سکتی ہیں؟ تو پھر بتایا جاتا ہے کہ فلموں اور ڈراموں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی عشق میں ناکامی ہو گئی تو شراب پیتا ہے، کسی کا روزگار نہیں لگا تو شراب پیتا ہے، کسی کا باپ مر گیا تو شراب پیتا ہے، کسی کی بیوی مر گئی تو شراب پیتا ہے، کسی کا بیٹا مر گیا تو وہ شراب پیتا ہے، کسی کو روزگار ختم ہو گیا تو شراب پیتا ہے، کسی میں کیا ناکامی ہو گئی تو شراب پیتا ہے۔ یعنی دکھوں میں شراب دینا، خوشی ہو گئی تو شراب پی لو، بچہ پیدا ہوگا پارٹی کے نام پر شراب پی لو، شادی ہو رہی ہے خوشی کی بات ہے تو شراب پی لو۔ اب غور کیجئے کہ کیا یہ شراب بنانے والی کمپنیاں، کیا یہ خود بھی تو اس میں مبتلا نہیں ہے؟ اپنی برانڈ کو کس طرح مطلب کہ لوگوں کے نیچر میں اتارا جائے کہ اگر آپ کو کوئی غم لگ گئی، آپ کو کوئی خوشی لگ گئی ہے تو آپ شراب پی لو۔ اس انداز سے جب کروڑوں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہوگا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ برسوں سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہو، تو اب یہ ہوا کہ ہم چونکہ ہماری اپنی نسلوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر انہیں فلمیں ڈرامے دکھاتے ہوں گے اور یہ وہ چیزیں کیچ کرتے ہوں گے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی دی جاتی ہوگی کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو شراب پی لو، کیونکہ شراب کی نحوست کو جس انداز سے شروع سے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر اور اس طرح کے دیگر جگہوں پر جس طرح شراب کی مذمت ہونی چاہیے، کیا ایسی شراب کی مذمت ہے؟ کہ اس طرح شراب سے نفرت دلائی جا رہی ہے؟ کیا تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے کیا شراب کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہوتے؟ کہ تعلیمی اداروں میں پارٹیوں کے نام پر ہونے والے بے حیائی کے پروگراموں میں کیا شرابیں نہیں پلائی جا رہی ہوتی؟ کیا اس طرح کے فنکشنز کے اندر لوگ شرابیں پی کر مطلب کہ وہ مارا ماری نہیں کر رہے ہوتے؟ یعنی مجھے آج سے 21-22 سال پرانی 25 سال مدری ماحول آنے سے 91 سے پہلے کی جب مجھے باتیں پتہ ہیں کچھ نہ کچھ، اور ٹھیک ٹھاک باتیں پتہ ہیں، تو آج تو مطلب کہ اس سے زیادہ برا حال ہو رہا ہوگا نا۔ تو بولنے کو تو بہت کچھ میں شاید معاشرے میں ہونے والی چیزوں پر بول جاؤں، لیکن اللہ کرے کہ آپ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، یہ ایک جیسے حدیث ہے نا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اللہ کرے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، یہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ چلے کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہمارے گاؤں میں شراب کٹتا ہے، اور جب بھی ہم نے کوئی شکایت کی ہے اس کے لیے کہ اس کو بند کروا دیں یا اس پر کچھ چھاپا وغیرہ ڈالیں، تو پولیس آتی ہے اور ادھر سے وہ خود اپنے لیے شراب لے کر پولیس چلی جاتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کی شکایت کی تھی، ان کے بہت ہاتھ پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری خیر نہیں ہوتی، اور واقعی یہ بہت بری چیز ہے، اور ہمارے پورے پنڈال میں یہ پھیل چکی ہے، بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی یہ پھیل چکی ہے۔ یہ انتہائی قسم کی گھٹیا کام ہے، اس کو روکنا چاہیے، جتنا ہو سکے روکنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں یہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک چیز نہیں ہو پا رہی، نہیں رک پا رہی، تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو ان گندے کاموں کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی سطح پہ سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے اور انہیں ان گندے اور برے کاموں کی سرپرستی کرنے سے اللہ تعالیٰ باز رہنا نصیب فرمائے، اور یہ رشوتیں لے کر اور اس طرح مطلب کہ ایک برے کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد نہ کرتے ہوں، ہم دعا کریں۔ لیکن یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ مساجد آباد کریں گے، دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی نا کہ سولوشن کی طرف جائیے، حل اداروں کا جو اس پہ کرپشن کرتے ہیں لوگ، کرپٹڈ لوگ ہیں، ان کا درست ہونا یہ حل ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن عوام کیا کرے؟ عوام صرف ایک کمپلین کر کے ختم کر دے؟ نہیں، ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں،
ہمیں ہمارے لیے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد موجود ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، نیکی کی دعوت دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو. ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے بھی شاید قرآن مجید کے اندر اس طرح کے ارشادات پڑھے یا سنے ہوں گے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، نیکی کی دعوت دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو. کیا ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں؟ کیا وہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے؟ کیا وہاں نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ مساجد آباد ہو رہی ہیں؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو شراب سے روکتی ہے. دیکھیے، ایک وقت تھا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اس وقت صحابہ کرام کے گھروں میں بھی شراب ہوتی تھی، حرام ہی نہیں ہوئی تھی. نارمل جس طرح ایک عام مشروب تھا ایک، اور ان کی گھٹی میں شامل تھی شراب. لیکن بعض ایسے تھے جن کو شراب کی نوست کا یا شراب کی خرابیوں کا اندازہ تھا. اب شراب حرام ہونے کا جو ایک انداز تھا وہ بہت تدریج تھا کہ پہلے اس کے نقصانات بھی بیان کیے گئے کہ اس کے اندر نقصانات بھی ہیں، تو ایک طبقہ اور مزید اسے کھینچا. پھر ایک بیان کیا گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے، تو اب نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب جب نماز پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تو کتنے اسپیس ہو گئے کہ یار اب کیونکہ شراب پیتے ہی اس کا نشہ تو اتر تو نہیں جائے گا. نماز کے اوقات کار میں شراب نہ پینے نے عادت نکالی اور ایک ڈسٹینس دیا، ایک فاصلہ دیا شراب پینے اور نہ پینے کے درمیان. ایک ٹھیک ٹھاک جب فاصلہ آیا تو آٹومیٹیکلی وہ شراب کے مزید جو اس کے پینے کے جو عادی بنتے تھے اس میں کمی واقع ہونے لگی نماز کی برکت سے. پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل کیا. اب شراب حرام میں قطعی ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. نماز، نیکی کی دعوت، قرآن کی تلاوت. آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے کتنے شرابی ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. اگر واقعی وہ صحیح نمازی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی و بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں نیکی کی دعوت دیں، بلکہ جن اداروں کی آپ شکایتیں کرتے ہیں ان اداروں میں نیکی کی دعوت دیں، ان کے اندر خوف خدا پیدا کریں تاکہ ان کو رشوت سے نفرت ہو، ان کو گناہ سے نفرت ہو، انہیں کرپشن سے نفرت ہو. میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں، حل دے رہا ہوں. بھائی عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام نیکی کی دعوت تو دے سکتی ہے. ایز امتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو میں پہنچا تو سکتا ہوں، انہیں بتا تو سکتا ہوں، اپنے محلے میں، اپنی گلیوں میں اس بات کو عام تو کر سکتا ہوں، ان کے نقصانات تو بیان کر سکتا ہوں. کوئی شرابی آپ کو مل جائے، اس کو سمجھائیے کہ یار شراب حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بے حد نفرت فرماتے رہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیثیں ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے. شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، خریدوانے والا. 10 پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو اس طرح کی ان کو شاید حدیثیں سنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کو سمجھ میں آ جائے. قیامت میں جو اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کو وہ سمجھائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مزید سمجھ میں آ جائے کہ اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. اچھا یہ بھی حدیث ہے، اچھا یہ بھی حدیث ہے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی منع فرمایا ہے، تو جب اس طرح کی حدیثیں اس کے پیش نظر رہیں گی، اس طرح کی روایات اس کے پیش نظر رہیں گی، ہو سکتا ہے کہ یوں شراب سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ شراب کی نحوست سے باز آ جائے. اللہ کرے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا.
چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شرابی سنے اور یہ کہے کہ ایسی ہے شراب، ایسی ہے بدکاری، ایسی ہے چوری۔ اب دیکھیں نا، جب یہ باتیں پتہ چلے گی ایک مسلمان کو، تو مسلمان کو ڈر تو خوف نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث، جس نے بدکاری کی یا شراب پی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث، جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث، جو بدکاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیض اتار دیتا ہے۔ تو اس طرح کہ اگر اس کے سامنے حدیثیں بیان کی جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کا درد، آپ کی تکلیف اپنی جگہ بجا، لیکن ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ آپ کے علاقے میں یا آپ کے گاؤں میں کیا مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے؟ قرآن پاک پڑھانے کا کوئی مدرسہ ہے دعوت اسلامی کا؟ کھولیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آہستہ 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 جو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم، نماز کا پڑھنا، نماز کی دعوت دینا، جب اس طرح نیکی کی دعوت اور قرآن کی تلاوت کا نور آپ کے دیہات میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں جب نور پھیلے گا تو انشاءاللہ یہ گناہوں کے اندھیرے دور ہوں گے۔ قول سنائیے۔ میں سید فدا حسین شاہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے، اور ابھی سنتوں برا بیان میں شراب کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کے نقصانات کے بارے میں کہ کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ کیوں یہ اتنی بڑی لعنت جو اسلام میں حرام ہے۔ اور تو بیان میں بھی فرمایا جاتا ہے، اسلام میں بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے کے باوجود پھر پیتے ہیں، اسے رکتے نہیں ہیں، نبی کے فرمان کو نہیں پڑھتے، اللہ کے قرآن کے فرمان کو نہیں پڑھتے۔ کوئی ایسا عمل کیا جائے یا کوئی ایسی تحریک چلائی جائے جس سے اس لعنت کو ختم کیا جائے، اس لعنت کو جڑ سے اکھیڑنا چاہیے۔ ہر اس پروگرام کا بائیکاٹ کرے جس میں شراب پروموٹ کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ یا سن رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج سے اتنے برسوں پہلے کیا شراب عام تھی؟ شراب تو مطلب صدیوں سے صدیوں پرانی ہے، اس کی تاریخ بھی میں نے پڑھی ہے، کتنی پرانی ہے شراب، کب سے یہ شراب بن رہی ہے۔ لیکن کیا ہمارے معاشرے میں شراب اتنی عام تھی؟ آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ شراب کو عام کرنے میں ڈیفینیٹ میڈیا کا کردار ہے، میڈیا کا کردار ہے۔ ہم کیوں نہیں ان تمام تر چیزوں سے بچے رہے جو میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو ایک دوسری خبر سنائی تھی کہ بچوں نے خودکشی کر لی، لڑکے نے خودکشی کر لی، لڑکی نے خودکشی کر لی۔ کیا یہ پہلے ہوتا تھا؟ آپ بتائیے، کیا اس طرح ایک دوسرے کو پہلے مار دیتے تھے؟ کیا پہلے کوئی ایسا سبق ہوتا تھا کہ ماں باپ شادی کا منع کر دیتے تھے تو لڑکا لڑکی کو خودکشی کر لیتے تھے؟ کتنے واقعات تھے بھائی پہلے، اور اب تو متعدد واقعات ہو رہے ہیں نا۔ زہر کی گولیاں کھا لی، پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، اور میڈیا میں خبر آ جائے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں اس کو روک تھام کیا؟ خبر آ گئی، لوگ بیچارے مطلب کہ جو فیملی ہوتی ہے اس کو کتنی رسوائی ہوتی ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ جب آج سے پہلے ایک چیز نہیں ہو رہی تو اب ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ٹی وی کی اسکرین رکھی ہوئی، جس پر آپ اس وقت مجھے دیکھ، میں اس وقت شراب کی مذمت پر، عشق مجازی جو ہمارے ہاں جس طرح کا رائج ہے، اس کی مذمت پر میں جو بیان کر رہا ہوں، اور اس کے مطلب کہ ایک حرام موت مر رہی ہے نا لوگ، یار خودکشی حرام موت ہے، حرام موت مر رہے ہیں لوگ بے روزگاری میں جناب بتا دیا کہ اسے خودکشی کر لی، فلم میں ڈرامہ بتایا اسے خودکشی کر لی، اس میں بتایا اسے خودکشی کر لی۔ آپ خود دیکھیے کہ میڈیا ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے موٹیویشن کیا ہو رہی ہے، روکنے کے، اسلام کے دین کے جو بنیادی اصول وہ کتنے سمجھائے سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، میرے سائل محترم نے درست کہا کہ یہ پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، قرآن میں اس کو حرام قرار دیا، حلالتیں کی گئی ہیں،
شراب پینے والوں پر، یہ سب پتہ ہے، لیکن کیا یہ نہیں پتا نماز قضا کرنا حرام ہے؟ نماز بلا اجازت شرعی جسے قضا کی اسے گناہ کیا، یہ نہیں پتا؟ لوگ نماز قضا نہیں کر رہے، کیا رشوت نہیں لے رہے؟ کیا رشوت حرام ہے؟ کیا لوگ سود نہیں کھا رہے، سود جیسا حرام گناہ؟ کیا لوگ بدکاریاں نہیں کر رہے؟ لیکن آپ غور کریں کہ وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن ذرائع کے ذریعے ان برائیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بنیادی ذریعہ جو ملے گا نا، آپ سوچیں اس کو اور کچھ ایکشن پلان تیار کریں، کچھ سوچیں، وہ کچھ اٹیمپٹ کریں کہ یہ جو برائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے وہ ہمارے گھروں کے ذریعے پھیل رہی ہے نا، افراد قبول کر رہے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے گھروں میں رہنے والے کچھ اور لوگ ہیں اور سڑکوں پہ گھومنے والے کچھ اور لوگ ہیں۔ ٹی وی اور یہ میڈیا یہ سڑکوں پر تو نہیں نہ لگے ہوئے سارے، کہ لوگ گھروں سے باہر نکلتے تو ٹی وی دیکھتے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکلتے تو فلمیں دیکھتے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو یہ بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا، یہ دیکھا کہاں جا رہا ہے؟ گھر کی چار دیواری کے اندر دیکھا جا رہا ہے، جیسے کہ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جس انداز پر اس وقت مدنی چینل دعوت اسلامی کا ان تمام تر چیزوں کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے کہ اس کو روکو، میں آپ کو ٹی وی پر آ کر ہی سب سمجھانا کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو روکو کہ اس کے ذریعے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ فیشن، طرح طرح کے نت نئے بے حیائی پر مبنی فیشن اور عجیب و غریب قسم کی داڑھیوں کا فیشن، یعنی داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام، اس کو منڈانا بھی حرام، گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب طرح طرح کی داڑھیوں کے فیشن چل پڑے، ایسی داڑھی تو یوں بنائے، ہلکی ہلکی شیو بڑھا دی۔ یہ مجھے بتائیے کہ آخر یہ طبقہ جو کل تک شیو ہی بڑھاتا تھا آج شیو بڑھا رہا ہے، ہم نے اس کی معلومات کی، میں پچھلے دنوں پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا تو معلومات حاصل کی، تو پتہ چلا کہ فلموں کے ذریعے اب یہ ہے کہ مطلب کہ اب یہ شیو بڑھانے کا ایک فیشن چلا ہوا ہے، تو لوگ شیو بڑھا کر رکھتے ہیں، اور اب شیو بڑھانے کا فیشن چلا تو شیو بڑھا لی، اب فیشن دوسرا آ جائے گا تو دوبارہ کمپلیٹلی شیوڈ ہو جائیں گے۔ مشینوں کے ذریعے عجیب و غریب قسم کی داڑھیوں کے ڈیزائن بنا لیتے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح ہے، مذاق نہیں ہے یہ داڑھی۔ میرے نبی، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی پیاری سنت ہے، مسلمان کو اتنی شرم اتنی حیا نہیں آتی کہ وہ اس داڑھی کو رکھنے کے بجائے، پوری ایک مٹھی اپنے چہرے پر سجانے کے بجائے، یہ مسلمان یا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا یہ اس طرح داڑھی کے ساتھ فیشنیں کر رہا ہے، تو داڑھی کے ساتھ اس طرح کا ترکیبیں بناتا ہے۔ یار اس کو بالکل شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اس کی غیرت، اس کا عشق رسول اس کو جھنجھوڑتا نہیں ہے یار کہ میں کر کیا رہا ہوں؟ تو یہ کہاں سے آئی تباہی؟ پھر یہی سارا آلموسٹ مورلیس کلچر لے کر ہمارا طبقہ تعلیمی اداروں میں جاتا ہے، کالج اور یونیورسٹیز میں جاتا ہے، وہاں پر اسے اپنی تمام تر چیزوں کا پریکٹیکل کرنے کا موقع ملتا ہے، خواہ وہ عشق مجازی ہو، خواہ بوائے فرینڈ ہو، خواہ گرل فرینڈ ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کے، کیونکہ وہاں پرووائڈ ہے نا نشہ، منشیات، انٹاکسیکینٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر دستیاب ہو جاتی ہے، شرابیں دستیاب ہو جاتی ہیں، جو ڈھونڈنا چاہے اس کو مل جاتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں کوئی دینی جگہ پر تھوڑی ملتی ہے۔ دین کی طرف اگر بچہ آتا تھا تو ہم نے روکا، اجتماع کی طرف ہمارا بچہ جاتا تو ہم نے روکا، داڑھی والا بنتا تھا تو ہم نے روکا، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو ہم نے روکا کہ تیری تعلیم خراب ہو جائے گی، تیرا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ آج جا کر دیکھیں لاکھوں لاکھ میرے ملک پاکستان کے لاکھوں لاکھ نوجوانوں کا فیوچر شراب و نشے کی وجہ سے داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ کیا حاصل کیا ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین سے روک کر؟ اگر دین سے نہ روکا ہوتا تو آج ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤس نہ ہوتے، آج ہمارے ملک کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں نہ پڑے ہوئے ہوتے، ہم نے اگر اپنے بچوں کو دین سے نہ روکا ہوتا تو۔ کیونکہ جو واقعی دین اور اسلام کا جاننے والا سمجھنے والا ہوگا اور واقعی قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا ہوگا اور اس سے واقعی باعمل عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوگی، وہ ان چیزوں سے بچا ہوا ملے گا آپ کو، وہ ماں باپ کا بھی اطاعت گزار فرما بردار ملے گا۔ تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مطلب
کیسے آپ کو میں مطلب کہ یہ کیا یہ میرے کو نہیں بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کن کن قوموں کی کن کن مذاہب کی فلمیں ہمارے گھروں میں نہیں چلتی، ان کے کلچر، ان کی شادی بیاہ، ان کے خوشی غمی کے معاملات کیا گھروں میں نہیں آ رہے ہوتے، ان کی عورتوں کے، ان کے بچوں کے کپڑوں کا انداز کیا ہمارے گھروں میں نہیں آ رہا ہوتا؟ کیا آج ہماری مارکیٹوں میں، بازاروں کے اندر جو کپڑے بک رہے ہوتے وہ اسلام و دین کی تعلیم کے مطابق بک رہے ہوتے ہیں یا میڈیا پر آنے والے فیشن کے مطابق بک رہے ہوتے ہیں؟ ارے اتنا میڈیا ہمارے ذہنوں کو کیپچر کر چکا ہے، اتنا وہ انفلوئنس کر چکا ہے، اتنا اس کی مداخلت ہو چکی ہے ہمارے فیملیز میں کہ ہم ایسا لگتا ہے اس کی برائی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں. اور محض ایک واقعہ بیان کر کر یا ایک خبر بیان کر کے نکل جانا یا اس پر نارمل ایک تبصرہ کر کے نکل جانا اپنی جگہ پر ہے، تبصرہ میں بھی کر رہا ہوں، بولو تبصرہ، لیکن دعوت اسلامی محض ایک تبصرہ نہیں کر رہی ہے، ہمارا مبلغ محض ایک تبصرہ نہیں کرتا، ہمارا مبلغ، دعوت اسلامی کا مبلغ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا، پریکٹیکل کردار ادا کرتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کر کر، ہفتہ وار اجتماعات کی ترکیبیں بنا کر، مدرسۃ المدینہ بالیگان قائم کر کے قرآن کی تعلیم عام کر کر، ڈور ٹو ڈور، مین ٹو مین، فرد ٹو فرد، ایک ایک فرد کے پاس اسلامی بھائی جا جا کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی بہنیں اپنے دائرے کار میں رہ کر بچانے کی کوشش کرتی ہیں. پریکٹیکل چیز ہے، اونلی ڈسکشن نہیں ہے، اونلی پرابلم بیان کرنا نہیں ہے. دعوت اسلامی صرف پرابلم کا حل بھی نہیں دیتی، حل کرنے کے لیے لاکھوں اسلامی بھائی آل اوور دا ورلڈ الحمدللہ مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر بچانے کی ترکیبیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی صورت اس معاشرے کو ہم گناہوں سے پاک کر سکیں. پریکٹیکل چیز جو میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ غالباً یہ ہے کہ صرف برائی بیان نہیں کرتی دعوت اسلامی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریکٹیکلی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال سنائیے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا، جب تک انسان خود نہیں میں چاہتا ہے کہ کیا نام سے یہ میں کام کروں تو وہ نہیں، کوئی دوسرا شخص اسے بولے گا نا تو وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، میں بذات خود اپنی بات کرتا ہوں. میں نے خود جو ہے نا 2 سے 3 دفعہ جو ہے نا میں نے یہ کام کیا تھا، لیکن جب میں نے سوچا نا کہ اگر میں نے یہ پی ہے، 40 دن کی میری دعا ضائع ہو گئی ہے، 40 دن کے اندر اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو آگے کیا جواب دوں گا؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب میں نے یہ سوچا تو پھر اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. اس کے بعد میرے ساتھ جو ہے نا کافی زیادہ لوگ ہیں جو فرینڈ سے جنہوں کی طرف سے دیکھا میں نے ایسے 2-3 دفعہ ایسے کیا تھا. تو میں اگر وہ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، یہ کام ہو رہے ہیں، تو میں جب مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ان میں اس محفل میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تو پھر میں نے اس محفل میں بھی نہیں بیٹھنا بھی چھوڑ دیا. کہ انسان کے اندر ہی خود سب کچھ ہوتا ہے کہ انسان کا اگر ضمیر چاہتا ہے کہ وہ کیا نام سے اسے چھوڑنا چاہے، اس کی طرف نہ مائل ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. کوئی کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا نام سے وہ اس کے اوپر زور زبردستی نہیں ہوتی کہ تم یار پیو، یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. جب وہ خود چاہتا ہے تو تب بھی ہوتا ہے ایسے. جی آپ کو اللہ تبارک و تعالی استقامت دے، اللہ ہم سب کو نیکی پر استقامت دے، برائی سے بچنا نصیب فرمائے. آپ کی کال سے کم از کم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین کو ایک بات تو شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کے حضور کیا منہ دکھاؤں گا، میری توبہ کیسے قبول ہوگی، میری دعائیں ضائع ہو جائیں گی. کون سی چیز آپ کو شراب سے روکنے میں کامیاب ہوئی؟ اللہ کا خوف، اسلام کی محبت، دین کی محبت، قرآن و حدیث کی تعلیمات. اور پھر آپ نے بہت پیاری بات ریئلائز کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دروازہ کھولا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شراب سے بچنے کے لیے مجھے بری صحبت چھوڑنی بہت ضروری ہے جہاں پر شراب ملتی ہے. یہی بات عرض کر رہا. اب وہ بری صحبت یعنی صحبت کیا دیتی ہے آپ کو؟ کیا شکل دیکھ کر آدمی بگڑتا ہے؟ نہیں، باتیں سن کر بگڑتا ہے، اس کی عادتیں دیکھ کر بگڑتا ہے. ڈیفینیٹ اوکے. ٹی وی کے ذریعے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ شکل دیکھ کر بندہ بگڑ رہا ہے، ان کی عادتیں دیکھ کر بندہ بگڑتا ہے. اور مطلب ان کے وہ شکل دیکھنے سے مراد ان کی وہ عادت اور اعتبار دیکھ کر، پھر ان کی باتیں سن کر بندہ بگڑتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ بیان ایک طرح سے میڈیا کے ذریعے پیدا ہونے والی خرابیوں میں سے ایک چند خرابیوں کی نشاندہی کر رہا ہے.
اور جب تک کہ اس دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا، آپ کو بدبو آ رہی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، لیکن آپ بدبو کا راستہ بند نہیں کر رہے، یا تو بدبو سونگنے کی عادت پڑ گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ بو آئے گی تو ہی خوشگوار ماحول میں رہوں گا، بدقسمتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یعنی کہ وہ ایک لڑکے کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ عطر کی گلی سے گزرا، خوشبو عطر کی گلی سے گزرا تو بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کو کیا ہو گیا، بڑا اٹھانے کی کوشش کی تو ایک شخص نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، یہ بھی اڑ جائے گا۔ تو اس کو جوتے کا جو چمڑا ہوتا ہے نا، بدبو آ رہی تھی، اس کو وہ سنگایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ تو بتایا گیا کہ اس کو بدبو سونگنے کی عادت ہے، یہ اس سے ہوش میں آ جائے گی، اس کو کیونکہ خوشبو ملی تھی اس لیے بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ بتائیے ہم لوگ کیا ہیں؟ ارے پتہ ہے کہ بدبو کا راستہ کون سا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گندگی کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا، آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، بے حیائیاں دیکھتے ہو آپ کو کیا ہو گیا ہے، شرابیں پیتے پلاتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ناچنا گانا دیکھتے ان کو کیا ہو گیا ہے، ٹی وی پر آ کر جو ناچتے کودتے ہوں گے ان کو کیا ہو گیا ہے، جو منع کر رہا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہنے کا کیا کوسچن بنتا ہے، جو برائی کر رہا ہے اس کو پوچھے تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرے کپڑے آدھے ہو گئے تجھے کیا ہو گیا ہے، اب اس کو پوچھے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم شرابیں پیتی ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جوا کھیلتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری بچیاں بے پردہ ہو گئی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بے نمازی ہو گئے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دین سے دور ہو رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نمازوں سے دور ہو رہے ہو، تم قرآن سے دور ہو رہے ہو، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سود میں پڑ گئے، تم رشوتوں میں پڑ گئے تمہیں کیا ہو گیا ہے، بدکاریاں بڑھ گئی تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھیں اسے کیا ہو گیا جو اس میں پڑ گیا، جو روک رہا ہے یا جو روکنے کی دعوت دے رہا ہے، جو روکنے کی بات کر رہا ہے، جو قرآن اور حدیث اور اسلام اور دین کی باتیں کر رہا ہے، اسے کہنا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کوشچن ہی نہیں بنتا۔ قرآن خود کہتا ہے لا تقربوا الزنا، آپ تفسیر پڑھ لیں اسے کیا مراد ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، ان اسباب سے روکا گیا ہے کہ جن اسباب میں مبتلا ہو کر بندہ بدکاری کی طرف چلا جائے، اور ان اسباب میں ایک بڑا سبب میڈیا ہے، میڈیا کے ایسے پروگرام ہیں جو لوگوں کو بدکاری کی طرف دھکیلتے ہیں، اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کال سنائیے۔ رضا خان سے بات کر رہا ہوں، اجاز رضا سر، یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر بندے کو اپنے گناہوں پہ ندامت آ جاتی، شرمندگی آ جاتی، تو اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ توبہ ہے، کہ جس بندے کو گناہ سے بچنا ہے وہ سچے دل سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے توبہ کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کی شرائط ہیں، نمبر 1 ندامت، گلٹی فیل ہونا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے ایک ایسا کام کیا جس سے مجھ پر لعنت کی گئی ہے، میں نے ایسا کام کیا جس سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، میں نے ایسا کام کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے منع کیا ہے، میں نے اتنی گندی عادت اختیار کی، میں شراب پی کے بیٹھا، شراب پی چکا، یعنی اور گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جس کے آدمی کرنے کے بعد فارغ ہو گیا، وہ گناہ کا ایک لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شراب کے بارے میں لکھا ہے کہ شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے بندہ پیتا جائے سیر نہیں ہوتا، پیتا چلا جاتا ہے، سیر نہیں ہوتا۔ واللہ عالم۔ تو حل توبہ ہے، بندہ سچی توبہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، شراب سے اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ اب تک جو میں نے شراب پی ہے یا اب تک جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ میں اسے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا، مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، سچی توبہ کر لے۔ اللہ جانتا ہے کون اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر رہا ہے، جب ہم سچی توبہ کریں گے اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کے سارے گناہ ہمارے جو ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سچی توبہ ہونی ضروری ہے۔
ذرا شراب کی تلافی تو ہے ہی نہیں کہ شراب پیے تو اس کی تلافی کرنی ہے، اس کی سچی توبہ ہے. تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت. تو انشاءاللہ جب ہم سچی توبہ کریں گے، ان برائیوں سے بچیں گے، تو آٹومیٹیکلی ہمارے معاشرے کے اندر بہتری پیدا ہوگی. ورنہ معاشرے میں جو بربادی پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب میں گناہ، جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے اسباب میں گناہ، اللہ کی نافرمانیاں. یعنی ایک بڑی عبرت والی حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے پہلے بھی سنی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب میری امت 15 باتوں کو اپنا لے گی تو وہ مصیبتوں میں گھر جائے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، جب غنیمت کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے اور باپ سے بدسلوکی کرے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، ذلیل ترین شخص ان کا حکمران بن جائے گا، انسان کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھی جائیں گی، گھروں میں گانے بجانے کے آلات رکھے جائیں گے. اس امت کے بعد والے پہلوں پر لعن تان کریں گے تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ سرخ آندھی یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یعنی بدل جانے کا انتظار کریں. اب یہ جو میں نے 15 باتیں بیان کی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ غور کیجئے کہ ہمارا معاشرہ ان 15 میں سے کن کن چیزوں سے بچا ہوا ہے. بڑے عزت دار کہلانے والے لوگوں کے گھروں میں میوزیکل انسٹرومنٹ رکھے، بلکہ جو اللہ کی کھل کر نافرمانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب غور تو کریں یار، کمال نہیں ہو گیا یار؟ ہماری سوچوں کو، ہماری ذہنیت کو، ہماری سمجھ کو کیسا زوال لگا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، گانے باجے بولنے والے، بے حیائی کروانے والے، میوزیکل انسٹرومنٹ جو آلات موسیقی کے بارے میں سرکار فرمائے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایک موسیقی کی آواز، دور سے آتی ہوئی آواز کانوں میں نہ جائے، میرے آقا اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں داخل فرمائیں. وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے مبارک دست مبارک نے کسی غیر عورت کو چھوا نہیں ہے. آپ بتائیے کہ جو اس قدر اس معاشرے میں وہ برائیاں، وہ کام جن سے سرکار نے منع کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، وہ طبقے خواہ وہ سود میں مبتلا ہو، خواہ وہ بے حیائی میں مبتلا ہو، خواہ وہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے میں مبتلا ہو، خواہ وہ گانے باجے موسیقی کے نام پر مبتلا ہو، کیا آج ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو بڑا عزت و بڑا مقام نہیں دیا جاتا؟ کیا پہلے گویوں کو ایسا مقام دیا جاتا تھا؟ پہلے ایسا ناچنے کودنے والوں کو کیا ایسی عزتیں دی جاتی تھی جو آج ہمارے کلچر ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے؟ کیا ایسے بھی ذہنیت کا، سوچوں کا زوال نہیں کہیں گے؟ آپ غور کریں، جو شرابیں پیتے نہ بھی ہوں تو شرابوں کی نقلیں کر ہمارے معاشرے کو تباہ برباد کر دیتے میڈیا کے ذریعے. کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ مرنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ خود بھی بگڑ رہے ہیں، دنیا کو بھی بگاڑ رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ان کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، دین اور اسلام کے نام پر ایک طرف مسکنسپشنز پیدا کیے جا رہے ہیں، مذہبی طبقے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، دوسری طرف گناہوں کا پرچار کرنے والے، بے حیائیوں کو عام کرنے والے اور اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے اور ہونے والوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب بتائیے کہ اس معاشرے، اس کلچر کا بنے گا کیا؟ میری بات کو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ اس مختصر سے ٹائم میں کوئی مطلب دلائل اور ایویڈنس کا انبار تو لگانے سے رہا،
اور بات کون سی میں ڈھکی چپی کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں میری باتوں کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ ہو رہا ہے, جو بول رہا ہے یہ ہو رہا ہے. ایک بس مشہور ہونا چاہیے, مشہور ہے اس کے پیچھے چل پڑے. بھائی یہ مشہور کس چیز سے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو شہرت پا گیا, یہ شہرت اچھی نہیں ہے. جو بھی اس طرح کی شہرت پا گیا, جو اللہ کی نافرمانی کر کے شہرت پاتے ہیں, وہ شہرت کیسے اچھی شہرت ہو گئی؟ ہمارے یہاں کچھ اس طرح شو بیس کے اور اداکار اور گلوکار قسم کے لوگ جمع ہوئے تھے, آپ نے خود ان سے بات کی ہے. کیا بتائیے کہ مطلب اللہ کی نافرمانی کر کے آگے بڑھنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب بہت کرم ہے, ماشاء اللہ میں مطلب یہ آگے بڑھا. آپ سوچو تو صحیح, یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی کرنے والا کیسے پراؤڈ فیل کرے گا؟ یہ اللہ کی نافرمانی کر کے مشہور ہونے والے پر کیسے پراؤڈ کیا جائے گا, کیسے فخر کیا جائے گا؟ یہ ہماری سوچوں کو اور ہماری ذہنیت کو زوال نہیں لگ گیا؟ ان حالات کے اندر میں کیا عرض کروں, کتنی خرابیاں, کتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. والدین, ماں باپ, پیرنٹس اپنا پراپر کردار ادا کریں. آج جو آپ کے گھر میں 5-6 سال کے 4 سال کے بچے منیاں ہیں, ان کو بچانے کی ابھی سے کوشش کریں, اور جو بڑے ہو گئے ہیں ان کی تربیت کریں, ان کے آگے اسلام, دین اور قرآن کی بات کریں. اسلام کا راستہ واحد راستہ ہے, سنت کا راستہ واحد راستہ ہے. There are no option, only one way. اسلام, دین, قرآن, حدیث ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں ان برائیوں سے نکال سکتا ہے, اور یہی نکالنے والا راستہ ہے. اسی کی تعلیم کو عام کریں جن سے ہمارا معاشرہ دور ہوتا چلا گیا ہے. پیرنٹس اپنا کردار ادا کریں, ٹیچرز جو معاشرے میں بڑا مقام رکھتے ہیں اپنا کردار ادا کریں, اپنی تعلیم کے ذریعے. کہ ماں باپ یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ بیٹا سر کی بات مانو, ٹیچر کی بات مانو, وہ اپنا کردار ادا کرے. پہلی بچوں سے شروع سے ہی, چھوٹی عمر سے ہی ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کرے. ان کے دل و دماغ کے اندر دین اور اسلام کی محبت ڈالیں, اور برائی کن کن شے کا نام ہے یہ بچانے کی کوشش کریں. کال سنائیے. جناب میرا نام سید احمد ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور تاثرات یہ ہے کہ موضوع آپ شراب کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی یہ بہت برا فیل ہے, لیکن اس کے لیے ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس قسم کی قمار بازی میں مبتلا ہیں ان سے نفرت کا اظہار کریں, ان کو اپنی محفلوں میں بلانا چھوڑیں, اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو فخر نہ محسوس کریں. بہترین قوم میں ہم لوگ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, کہ اللہ سے سجدہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نبی کی امت میں سے پیدا کیا ہے. تو ہمیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں شرابیوں سے نفرت کرنی چاہیے, ان سے میل جول ختم کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شراب سے نفرت کریں. شرابیوں سے لوگ ویسے نفرتیں کر رہے ہیں. کوئی باپ کو اگر پتہ ہو کہ جس سے میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے یہ شرابی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنی بیٹی کو شرابی کے ہاتھ دے دے گا. نہ, شرابی سے نفرت نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے. حالانکہ وہ خود بیچارہ ہو سکتا ہے کہ شراب پی رہا ہو, لیکن شرابی کو بیٹی نہیں دے گا. بھائی کو پتا ہے کہ میری بہن ایسی سے شادی ہو رہی ہے کہ جو شرابی ہے, وہ شرابی کو بیٹی دے. اس کا مطلب مجھے نہیں, مطلب میرے عقل میں آ رہا ہوتا. کوئی تعجب نہیں ہے کہ اور معاشرہ گر چکا ہو کہ یہ بھی نوٹس نہ لیا جاتا ہو. بے نمازی کو بھی تو دیتے ہی نا بیٹی. بے نمازی بھی اگر گناہگار نہیں ہے تو پھر گناہگار کون ہوتا بھائی؟ رشوت لینے والوں کو بھی تو لوگ بیٹی دے ہی رہے ہوتے نا, کماتا بہت اچھا. رشوت حرام, جہنم میں لے جانے والا. راشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب سود کھانے والے کو, سود کمانے والے کو, سودی ادارے میں نوکری کرنے والے, سودی تنخواہوں پر اپنا گزارا کرنے والے کو بھی لوگ مطلب کہ بڑی عزت کے ساتھ بیٹی دے ہی دیتے نا, خالی کمانا دیکھتے ہیں. تو جب سود خوروں کو بھی بیٹی دے رہے ہیں, بے نمازیوں کو بھی دے رہے ہیں,
تو مطلب کہ یہ گانے باجے کچل کود کرنے والے اللہ کی سخت نافرمانیاں کرنے والے کو بھی مطلب کہ لوگ دے ہی دیتے ہیں نا. اب شرابی کو بھی دے دے تو مجھے تو لگتا نہیں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی باپ کو پتا ہو کہ یار میں جس کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں یہ شرابی ہے اور وہ بولے کہ تو کیا ہو شرابی ہے. تو یہ میں نے سنا نہیں ہے. اتنا بھی معاشرہ یہ کیونکہ اب موٹی موٹی چیزوں کو ہمارے بہت برا سمجھنے لگ گئے جبکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو بری ہیں وہ بھی موٹی موٹی جیسے میں نے گنتی کی. اب لیکن شراب چوری یا مطلب کہ بدکاری قسم کی ایسی چیزیں ہیں چند ایک اور بھی دو چار لے لیجئے کہ جس میں مبتلا کو اب بھی کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, خاندان میں کوئی قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نارمل ایک بالکل شراب کی وجہ سے بالکل وہ اد پگلا ہوا ہوتا ہے, لیکن یہ اس کا کیا کرے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو شراب عام ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ گھروں میں اس طرح بچیاں ناچتی نہیں تھی, یہ آپ کو پتا ہوگا. اس طرح بچیاں گھروں میں ناچتی نہیں تھی. آج جس طرح گھروں میں بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں پتا ہے نا آپ کو, نے کئی دفعہ یہ بیان کیا. تو پہلے چونکہ اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا, بلکہ جن کے گھروں میں شادیوں پہ ناچنے والیاں بلایا جاتا تھا لوگ تھو کرتے تھے کہ یار وہاں ناچنے والی آئی ہے, یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. یہ آپ کو پتا ہوگا. لیکن چونکہ اب اس چیز کو اتنا ماڈرنائز کر کے گلیمرائز کر کے اور ایک کلچر اور سوسائٹی کا بدقسمتی کے ساتھ حصہ بنا دیا گیا ہے کہ اب گھروں کی خاندان کی بچیاں ماں باپ کے سامنے ناچ رہی ہوتی, آکورڈ فیل نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ شاید یہ شادی کا ایک حصہ بن چکا ہے. جو 10 12 15 فنکشن شادیوں میں ہوتے ہیں ان میں کوئی 4-5 فنکشن تو ہوتے ہوں گے جس میں یہ بے حیائی اور بے شرمی کا رقص و سرور کا ہوتا ہوگا اور خاندان کے بڑے بڑے عزت دار کہلانے والے دانت نکال کر وہاں ہنس رہے ہوتے ہوں گے. یہ تو میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی میری باتیں مطلب آلموسٹ انفارمیشن پر ہی مبنی ہوتی ہیں. کئی ایسی دعوتوں میں جانے کا اتفاق ہوتا نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی لوگ بتاتے ہیں. مضامین میں نے بھی پڑھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور شاید جو میں کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ ہو رہا ہو, شاید ہو سکتا جو میں کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ ہو رہا ہو, اپروچ بھی نہ ہو اتنا زیادہ ہو رہا ہو. یعنی مجھے کسی نے کہا, یہ تھوڑے دنوں پرانی بات ہے, مجھے کسی نے کہا کہ عمران تم تصور نہیں کر سکتے ہو شراب کتنی عام ہو گئی ہے. یہ اس نے مجھے کموں میں اسی طرح کی باڈی لینگویج کے ساتھ کہا کہ عمران تم تصور نہیں کر سکتے ہو کہ شراب کتنی عام ہو گئی ہے. میں کیا تصور کرنے کے لیے بیٹھوں. تو یہ جرنل آپ کے سامنے ہمارے مطلب کہ وہ ہمارے اقدار اور ہماری جو تہذیب ہوتی تھی اسلامی, وہ جو اس کے اوپر جو یہ جو معاملات ہوئے ہیں میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک دعوت اسلامی کا مبلغ اور کر بھی کیا سکتا ہے. میں آپ کو ایک نیکی کی دعوت دے کر مدنی ماحول کی دعوت دے سکتا ہوں. کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں, خود آئیں, اپنے بچوں کو لائیں, اپنے گھر کی عورتوں کو دیں. ایک شیلٹر ہے, ایک امبریلا ہے, ایک چھت ہے کہ جو برائیوں سے بچانے والی ایک دعوت اسلامی تحریک ہے. اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ہے یہ لاکھ کو اس نے مطلب کہ درست راستہ بتایا ہے, اور چلنے والوں کی ایک تعداد ہے. کروڑوں کو بتا دیا راستہ, چلنے والوں کی ایک تعداد ہے. ایٹ لیسٹ اس مدنی تحریک نے برائی کو اس طرح ڈکلیئر کیا ہے اور اس کو اس طرح گندا کر کے بیان کیا ہے برائیوں کو کہ ڈیفینیٹلی ایک تعداد ہے جو اگرچہ برائی سے بچ بھی نہ سکی ہو نا, مگر اس کو کم از کم اتنا ریئلائز کروا دیا اس تحریک نے کہ یار یہ ہے برائی, آئی ایم رانگ. وہ اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں غلط ہوں. یہ ایک تعداد ہے. اب انشاءاللہ دوسرا اسٹیج اس کا بچنے کا بھی آ جائے گا, مگر ایٹ لیسٹ آپ برائی کو برائی ثابت کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے پورے فتن دور میں, تو یہ بھی ایک کام ضرور ہے. اور دعوت اسلامی یہ کام کرنے میں الحمدللہ کسی حد تک کامیاب ہے کہ جو جس برائیوں کو بیان کرتے ہوئے اس وقت لوگ کیونکہ مبتلا ہے نا, ایک تعداد مبتلا ہے, بے پردگی میں مبتلا ہے, بے پردہ عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اتنی مبتلا ہوتی ہے,
اور اس طرح کے موسیقی، شراب، گانے بازوں میں اتنا بیچارے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ how can they stop؟ مطلب یہ کیسے روکیں گے؟ روکتے ہوئے بھی تو آدمی کو حیا آئے گی نا کہ یار لوگ کہیں گے تم بھی تو کرتے ہو، اتنا ہے۔ مگر دعوت اسلامی کہ الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ یہ آ رہی ہے، ہم کو روک رہی ہے، بول رہی ہے کہ مت کرو، کیونکہ ماشاءاللہ ہم اپنی یہ تحریک دعوت اسلامی ان چیزوں سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ خود میڈیا جس کے ذریعے اب اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، ٹی وی، کہاں اس پر عورت دیکھی کبھی آپ نے؟ 8 سال ہونے والے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو، آپ نے کبھی عورت دیکھی؟ عورت کی آواز سنی ہے آپ نے مدنی چینل پر؟ کبھی آپ نے میوزک کی آواز سنی ہے مدنی چینل پر کہ جناب یہ میوزک دیتا ہے مدنی چینل، موسیقی دیتا ہے مدنی چینل؟ ارے ہم تو بعض سلسلے لائے اور ہمارے علماء نے کہا کہ یہ سلسلے بھی نہ دیں، ہم نے وہ سلسلے بھی روک دیے، اگرچہ وہ غیر شرعی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں لائیں جو مقاصد دینی کے مطابق ہوں، اصلاح امت کا ذریعہ بنتے ہوں، اور اس کو اتنا ہم دلچسپ اور اتنا پرکشش کریں کہ آپ دیگر گناہوں بھرے پروگرامز کو دیکھنے سے ہی بعد آ جائیں کہ یار ہمیں مدنی چینل کافی ہے، یہ بچاتا ہے۔ ہم اپنی ویب سائٹ کو اتنی اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دعوت اسلامی .net کو کہ آپ کو وہاں پر بہت ساری تشفی ہو جائے۔ ہم آئے دن نئی نئی اپلیکیشنز اپنی آئی ٹی مکتب کے ذریعے لانچ کرتے ہیں۔ ہم مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ایک سے ایک نیکی کی دعوت اور مدنی پھول دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا سے ہم لوگوں کو بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن یہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تو چلو اس کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں، ٹی وی کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں، ویب سائٹس کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں، اپلیکیشنز کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں۔ یہ ایک الیکٹرانک ایکوپمنٹ اور ایک ایجادات کا استعمال ہے۔ مینولی اجتماع کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالیگان گلیوں کے اندر نیکی کی دعوت عام کر کے پکڑ کر مسجد کی طرف لانا، یہ الگ پریکٹیکل ہے نا۔ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو تعلیم اور دیگر چیزوں کے نام پر جو تباہی آئی ہے، اس کو روکنے کے لیے دارالمدینہ کھول گئے نا۔ ٹیچنگ پرابلم ہوتے ہیں، شروع میں کوئی بھی ادارہ کھولیں گے اس میں کچھ نہ کچھ ایشوز یا پرابلم آتے ہیں، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی کو جو عاشقان رسول نے رسپونڈ کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ فیس آنے کے بعد بھی مطلب ایسا لگتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہے دنیا پڑھانا چاہتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان کو تلاش کی کہ یار دنیا پڑھے ہمارا بیٹا، لیکن ایسا ماحول مل جائے جہاں سے یہ بگڑے نہیں، یہاں سے اس کے اخلاق، اس کے عقائد اور اعمال برباد نہ ہو۔ لوگوں کو تلاش ہے، تبھی تو اتنا ہیوج رسپانس آیا۔ لیکن جو سورسز اور ریسورسز، جو بھی وسائل بروئے کار لائے جا سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں باجیوں کی تربیت، ایک ٹیچنگ کورس، پھر جگہ، پھر سلیبس، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں، اس کا ایک اپنا کام ہے۔ پھر ڈیفینیٹلی پھر بہت ساری سہولیات کبھی میسر ہونا، نہ میسر ہونا، مین پاور اور بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تیزی کے ساتھ دارالمدینہ کھول نہیں پا رہے، لیکن ہم پلان رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم کالج کا پلان رکھتے ہیں، ہم آگے جا کے یونیورسٹی قائم کرنے کا، بالکل یہ ہمارا پروسیس ہے، کام ہو رہا ہے، سلیبس پر کام ہو رہا ہے۔ یہ میں ایک درد، دین کا درد رکھنے والے عاشقان رسول کو گویا کہ خوشخبری سنا رہا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی کام وداؤٹ پرابلمز ہو جائے گا، پرابلم ہوتے ہیں، اور آپ دعوت اسلامی سے اور اس کے اداروں سے اتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان پرابلمز میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ مل کر ہم پرابلم سے ختم کریں گے، برائی و بے حیائی کا بھی مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس معاشرے کو، سوسائٹی کو ایک ایسا تعلیمی نظام دیں گے جو ایک ہوگا، دین سیکھنے کے لیے کہیں اور، دنیا سیکھنے کے لیے کہیں اور، یہ نہیں، علم سیکھنے کے لیے ایک ادارہ ہوگا، اور وہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی چھت ہوگی، کہ جس کے نیچے آئیں گے تو آپ کو دنیا کی تعلیم بھی مل جائے گی، آپ کو دین کی تعلیم بھی ملے گی،
آپ کو فرائض و واجبات کا شعور ملے گا، عقائد اور اعمال کی درست اصلاح بھی ہو رہی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک ایسا تعلیمی معیار آپ کو دعوت اسلامی دے گی، اللہ کی رحمت شامل حال رہی، اس کی مدد شامل حال رہی۔ تو جو پلان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ایک آگے کی سوچ ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا فیضان رہا انشاءاللہ، ہمارے پیر و مرشد کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پورا پراپر تیار کر کے دے دے گی کہ انشاءاللہ آپ کے پڑھنے والوں کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ وہ ایک معاشرے کا ایسا فرد بن کے نکلیں گے جو اچھے سے اچھا روزگار بھی کمائیں گے، آپ اپنا اور اپنے ماں باپ کا بھی بچوں کی کفالت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس معاشرے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مطلب کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ بگاڑ برسوں پر پھیلا ہوا ہے اس لیے سدھار ہونے میں بھی ایک ٹائم لگے گا۔ ہم سب کو مل کر دعوت اسلامی کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے ہیں انشاءاللہ، اور ہم مل کر انشاءاللہ برائی کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو تھکیں گے نہیں، نہ سیز فائر ہوگا، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ کال سنائیے۔ جو شخص شراب پیتا ہے اگر اس سے پوچھا جائے کہ وہ شراب پیتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ میں شراب پیتا نہیں، وہ مانتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ خود اس کی شراب سے نفرت ہے جو منع کر دیتا ہے کہ میں شراب پیتا نہیں ہوں، اس سے یہ شراب کی گویا کہ نفرت کو سمجھتا ہے، شراب کی نحوست کو سمجھتا ہے، یہ خود شراب کی برائی ہے۔ انہیں نیکی تو یہ حال ہے کہ بندہ نہیں کرتا تب بھی کہتا ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں، ریاکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ خود شراب کی برائی بیان کر رہا ہے کہ معاذ اللہ شراب ہے، مبتلا ہے، مگر کہتا ہے کہ میں نے شراب نہیں پی۔ تو نہ پیے، جس کا اظہار کرنے میں اتنی شرم آتی ہے تو چلو دنیا میں یہ چپ چھپا کر نکل بھی گیا، اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ اور پھر جب شرابی قیامت کے روز آئے اور اللہ نہ کرے توبہ کیے بغیر آ گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا، اور اگر اس کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا پیپ پلایا اس شرابی کو، یہ شرابی کیا کرے گا؟ اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کی اگر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی، ان کے پیسے کھانے والوں کی، ان کی دلالی کھانے والوں کی، اور ان کو مطلب کہ ناجائز طریقے پر ان کی سرپرستی کرنے والوں کی اگر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی، یہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو پر ہم قابو پانے میں کامیاب ہوں اور اپنا کردار ادا کریں۔ تمام تر عاشقان رسول اپنا کردار ادا کریں، اپنی گلی کوچوں محلوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کی آج تک سستی ہے تو ختم کریں۔ آپ کا 1 گھنٹہ دعوت اسلامی کو دینا، آپ کے 2 گھنٹے دعوت اسلامی کو دینا، آپ یقین مانیے بہت فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، آپ کی فیملی کو، اور اس پوری سوسائٹی کو۔ آپ کا آدھا گھنٹہ دینا، 1 گھنٹہ دینا، 2 گھنٹے دینا، خواہ آپ صبح دیں، دوپہر دیں، شام دیں، رات دیں۔ آپ کہیں گے کیسے دیں؟ نیکی کی دعوت دیں، پکڑ کر نماز کے لیے لے جائیں، اس کی نماز درست کروائیے، اس کو درس فیضان سنت میں بٹھائیے، اسے ہر ماہ مدنی قافلے کا مسافر بنا دیجئے، مسافر بن بھی جائیے، بہت سارے ہیں۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ویکلی، ہر ہفتے کو۔ آپ اس مدنی مذاکرے میں آ جائے، اس کو یار چلو تو صحیح مدنی مذاکرے میں، آپ دیکھیں گریجولی نہ فرق پڑے تو آپ کہیے گا، اب کر کے تو دیکھیں۔ ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی، ایک تعداد ہے اسلامی بہنوں کی جو شاید وقت نہیں دیتی، اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر چائے پینے کو وقت دیتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر آپ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی مذہبی باتیں کر بھی لیتے اور آپ سمجھتے ہو ہم نے وقت دے دیا، نہ، یہ ٹائم نہیں دیا آپ نے۔ آپ دین کو ٹائم دیں جیسا کہ ٹائم دینا چاہیے، اسلام و دین کی مدد کرے جیسی کرنی چاہیے، پھر دیکھیں کیسے مدد ہوتے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، مدد ہوگی، مگر یہ اس طرح مطلب خالی دوستوں میں اور اپنے جان پہچان والوں بیٹھ کر تبصرے، محض تبصرے کرنے سے یہ شاید کام نہیں چلے گا۔ آپ کو پریکٹیکل میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ جتنے بھی عاشقان رسول اگر آج دیکھ رہے ہیں، کل دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے سنیں گے،
ہر کوئی اپنا ایک کردار ادا کرے. ارے کسی کو مقتۃ المدینہ کے آپ نے رسالہ ہی دے دیا نا، یہ پڑھ لو، یہ بھی ایک دین کی مدد ہے. آپ دے تو صحیح، اس کا ہاتھ پکڑ کر اجتماع میں لے آئے، یہ بھی ایک دین کی مدد ہے. پونے گھنٹے کا 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر قرآن سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لے آئے، یہ بھی ایک دین کی مدد ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو مدرسۃ المدینہ میں یا جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلا دیا، دارالمدینہ میں داخلہ دلا دیا، اللہ نے چاہا تو یہ بھی دین کی مدد کے زمرے میں آ جائے گا. اللہ آپ کی مدد کرے گا. جب اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ دکھ، درد، پریشانیاں، غم، علم، قرضے، بے روزگاریاں اور معاشرتی کتنی مصیبتیں، پریشانیاں کیا عجب کیا کیا دور ہوتی نظر. اللہ کی جب مدد آئے گی تو پھر اس کی مدد ہوتی ہے. جتنے بھی اس وقت دیکھ کے سن رہے ہیں سب کچھ نہ کچھ ٹائم دے. فیملیز، دعوت اسلامی کے مبلغین اور مبلغات، اگر کوئی ایک فیملی ہے آپ دعوت اسلامی کے اسلامی سے رابطہ کریں. صحابہ اور صحابیات نے جیسی قربانیاں دی ہیں اسلام و دین کے لیے دیں. بہت برا وقت آیا ہوا ہے، بہت ہی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. دنیا بھر میں نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ کے اندر کوئی قابلیت اور اسی صلاحیت اللہ کے کرم سے ہے کہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، تبلیغ دین کا کام سر انجام دے سکتے ہیں، سنت سیکھنے سکھانے کا کام کر سکتے ہیں، علم دین سیکھنے سکھانے کا کام کر سکتے ہیں، مدنی کام، تو برائے کرم آپ وتھ فیملی دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کریں، مدنی مرکز میں رابطہ کریں. فیضان مدینہ کا نمبر ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسکرین پر ڈال دیا جائے، ہمارا یونیورسل نمبر بھی ہے، وہ بھی لکھ لیجئے. فیضان مدینہ کا نمبر لکھ لیجئے. آپ ہمارے مبلغین سے فون کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو راستہ بتائیں گے کہ آپ کو کہاں کیا کام کرنا ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ لائن دے دیں گے، رہنمائی کر دیں گے کہ آپ کو کس سے رابطہ کرنا ہے. میں ماں باپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو راہ خدا میں دے دو، ذہن بنائیں. ہر کوئی اگر اپنے بچوں کو صرف دولت کمانے میں، پیسہ کمانے میں، مال بنانے میں اور اسی دنیا بنانے میں لگا دے گا تو آپ بتائیے کہ دین کا کام کیسے ہوگا؟ یہ سنتوں کی خدمت کیسے ہوگی؟ ان شرابیوں کو کیسے روکا جائے؟ ان برائی کو کیسے روکا جائے؟ ان جواریوں کو کیسے روکا جائے؟ جو رشوتیں لے کر ان کی سرپرستیاں کرتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا کیسے پیدا کروایا جائے گا؟ اگر ہر کوئی اپنی دنیا کمانے میں لگیا ہوا ہوگا اور صرف تبصرے کریں گے کہ نہیں یار برائیاں بہت پھیل گئی ہیں، کون روکے گا؟ آخر گانے بولنے والے اور فلمی ڈراموں میں کام کرنے والے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے نا. موسیقار، گلوکار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے نا، نیکی کی دعوت سن کر ہی آئے. غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نا، نیکی کی دعوت دی تو مسلمان ہو رہے نا، انہوں نے نیکی کی دعوت سنی تو مسلمان ہو رہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی برائی ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی اور ہماری قربانی کی ضرورت ہے. محض بات کرنے سے نہیں بنے گی بات، کچھ کرنے سے تبدیلی آئے گی. اور ہم اپنے اندر نیکی، تقوی، پرہیزگاری پیدا کریں اور اسی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں اور کر رہے ہیں. یہ کوئی میں بات جو کر رہا ہوں ایسے نہیں ہے کہ کوئی اچھوتی بات کر رہا ہوگا یہ کیسے ہوگا. ہزاروں اسلامی بھائی، ہزاروں اسلامی بہنیں کہوں تو کہ شب و روز دعوت اسلامی کے مدنی کام میں مگن رہتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہے. ان کی دھن ہے کہ دعوت اسلامی آگے بڑھے، سنتوں کی خدمت. دھن ہے، ہزاروں ہوں گے، میں ایک گمان کرتا ہوں ہزاروں ہوں گے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جن کو ایسا فیضان عطار اور فیضان رضا نصیب ہے، فیضان غوث اعظم نصیب ہے، اور ان کو ایسا دین کا درد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ جو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، آس پاس میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں. لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں ضرورت ہے. میں نہیں کہتا کہ صرف بیرون ملک سفر کریں، خود ملک میں سفر کی ضرورت ہے مدنی قافلوں کے ذریعے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور اسلام اور دین کا وہ جذبہ ہمیں نصیب ہو. ان ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا واسطہ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام اور صحابیات کا صدقہ نصیب فرمائے. ان ائمہ
مجتہدین کا اللہ تعالیٰ میں صدقہ نصیب فرمائے، ان اولیاء کاملین کا اللہ تعالیٰ میں صدقہ نصیب فرمائے جن کی ولادت کسی اور ملک ہوتی ہے تو ان کا وصال کہیں اور ہوتا ہے۔ خود میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کہاں ہوئی اور آپ کا مزار شریف ہند میں، میرے غوث پاک کی ولادت کسی اور شہر میں ہوئی، مزار شریف بغداد میں، کئی صحابہ کرام کی ولادت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہوئی، مگر ان کے مزارات عرب شریف سے باہر ہیں۔ تو بڑی تاریخ ہے ہماری، انہوں نے کام کیا، تاجروں کے ذریعے دین پھیلائے۔ یہ تجارت کرنے کے لیے دنیا بھر میں جو مسلمان گھومتے ہیں نا، میں تو ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، کچھ نہ کرے خالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں چند دن یا چند گھنٹوں کے لیے آپ آئیں، آپ کچھ لے لیں کہ یار میں کیا دعوت دوں۔ مثال کے طور پر اعتکاف، ماہ رمضان کا اعتکاف، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف، اس کی دعوت عام کریں کہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، آپ بھی آئیں، دعوت اسلامی کے جن جن شہروں میں اعتکاف ہوتا ہے ماہ رمضان کا آئے اس میں آتے ہیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، آپ بھی بیٹھیں، آخری عشرے کا اعتکاف، اس کی دعوت دیں، مدنی عطیات کی دعوت دیں کہ میں بھی دعوت اسلامی کو اپنا فطرہ، اپنا زکوٰۃ اور اپنا دیگر ڈونیشن دیتا ہوں، آپ بھی دیں۔ ڈیفینیٹلی یہ بھی دین کا ایک بہت بڑی مدد ہے کہ آپ مالی تعاون کر رہے ہیں، آپ وقت کے ذریعے تعاون کر رہے ہیں، آپ زبان کے ذریعے تعاون کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جاتے ہیں، ہم ہزاروں مسلمان ہیں، ہزاروں دعوت اسلامی کو چاہنے والے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، ہمارے اوورسیز مکتب سے رابطہ کر لیں کہ میں فار ایگزامپل میں امریکہ جا رہا ہوں، کینیڈا جا رہا ہوں، یورپ کے اس ملک میں جا رہا ہوں، یو کے جا رہا ہوں، افریقہ جا رہا ہوں، فارس جا رہا ہوں، ہند جا رہا ہوں، بنگلہ دیش جا رہا ہوں، واٹ ایور کسی بھی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں۔ آپ جسٹ ایک کال کریں، جسٹ ایک رابطہ کر لیں کہ میں جا رہا ہوں، الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوں، مجھے اگر بتا دیں کہ اگر میرے لائق کوئی کام ہو، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اللہ کی رحمت سے مل جائے گی جو آپ کے سفر کے اندر نیکی کی دعوت کا ایک فیکٹر پیدا کر دے گی۔ جا تو آپ تجارت کے لے رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے راستے پر چلا سکتی ہے، اور کتابیں شاہد ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام و دین کے پھیلنے میں تاجر برادری کا بڑا ہاتھ ہے، بزنس کمیونٹی کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ دیانت دار، امانت دار تاجر جن ممالک میں جاتے تھے، ان کی ایمانداری، ان کی دیانت داری اور ان کا تقوی اور کی پرہیزگاری دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے، اور اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر اسلام و دین کا کام شروع ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ مسلمان ہوتے تھے، لوگ دین کے قریب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جو پروفیشنلز لوگ ہیں، چاہے وہ اکاؤنٹ سے تعلق رکھتے ہوں، وکالت سے تعلق رکھتے ہوں، یا انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہوں، کمپیوٹر سے تعلق رکھتے ہوں، جو بھی آپ پروفیشنل ہیں، آپ جو بھی ہیں، ملک اور بیرون ملک میں جہاں بھی آپ کی اپنی کوششیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی اس پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے اپنا مال کمانے کے لگے پیچھے مگن ہوں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے اسی پروفیشن کے ذریعے دین کا کام کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں، اور اس طرح پھیلنے والی برائیاں، خودکشی کی برائی کتنی پھیل رہی ہے، شراب کی برائی کتنی پھیل رہی ہے، بے حیائی کی برائی کتنی پھیل رہی ہے، نماز قضا کرنے کی برائی پھیل رہی ہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، قرآن پاک درست نہ پڑھنے والی برائی پھیل رہی ہے، اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، ماں باپ کو ستانے والی برائی پھیل رہی ہے، ظلم کی برائی پھیل رہی ہے، اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں۔ کسی ایک برائی پر تو آپ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کسی ایک برائی میں مبتلا کسی ایک فرد کو تو نیکی کے راستے پر لانے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیری وجہ سے اگر ایک شخص ہدایت پا جائے وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، ایک شخص اگر تیری وجہ سے ہدایت پا جائے۔ اور آقا کی حدیث عام کرنا، آقا کے فرمان کو عام کرنا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، یعنی ان کو تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جانشین فرمایا ہے، اور دعا کی ہے کہ میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لینے کے لیے نیکی کی دعوت عام کریں، حدیثوں کو عام کریں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد پانے کے لیے دین کا کام کریں، سنتوں کو عام کریں، نیکی کی دعوت عام کریں۔ اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو بہت ساری پریشانیاں آپ کی بھی دنیا آخرت کی حل ہوتی آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی دے اور اس مدنی کام کو کرتے رہنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک